ہاں جی، جب بھی ہمیں واؤ اور حمزہ ایک ساتھ نظر آئیں، واؤ اور حمزہ ایک ساتھ نظر آئیں تو اس کے اوپر جب جزم آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، واؤ اور حمزہ میں سے صرف حمزہ پڑھنا ہے، واؤ کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جزم والا جو حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب ہم نے میم کو، یعنی پچھلا حرف میم بن رہا ہے نا، میم کو اب ہم نے جزم والے حرف کے ساتھ ملانا ہے، وہ کیا ہے، حمزہ۔ اب ہم نے میم کو حمزہ کے ساتھ ملانا ہے، واؤ کے ساتھ نہیں ملانا۔ دوسری بات، جب ہم واؤ میم کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے تو اب ہم نے لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، تیزی کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جو حمزہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، نرمی کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ تو کیسے پڑھیں گے، میم حمزہ پیش مو، ایسے کر کے مو، ہاں جی، لمبا ہم نے نہیں کرنا، جھٹکا لگا کے پڑھنا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، عین کے اوپر آ گئی ہے زبر، ٹھیک ہے، آگے ہے لام، یہ والا لام ہے، لام کے اوپر بھی آ گئی ہے زبر، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، عین کو اب لام کے ساتھ نہیں ملانا، کیونکہ اگر اگلے حرف پہ جزم یا شد ہو تو وہ پچھلے والے حرف اگلے کے ساتھ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ عین زبر آ، ہاں جی، جب یہ لام کے اوپر زبر آئی ہے تو آگے یہ ہے یا، یا کے اوپر کیا آ گئی، جزم، ٹھیک ہے۔ جزم کس کو کہتے ہیں، یہ چھوٹی سی جو دال نما بنی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم، اور یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آئے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم یا کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا یا ساکن، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، جب یہ جزم آتی ہے، جب وہ حرف ساکن بنتا ہے پھر اس کا کرتے کیا ہے، تو اس کا کرتے یہ ہے کہ جو پچھلے والا حرف ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے لام کو یا ساکن کے ساتھ ملانا ہے۔ ایک اور بات، جب یہ ہوتی ہے یا ساکن، ٹھیک ہے، یا ساکن ہو تو اس کی بات اور ہوتی ہے، کیونکہ اس میں دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے، یا ساکن سے پہلے زیر بھی ہوتی ہے، یا ساکن سے پہلے کوئی بھی اعراب ہو، لیکن یا ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے ہم نے لین کہنا ہے۔ اب لین کا کیا مطلب ہے، لین کا مطلب ہے کہ اپنے لفظ کو نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ گئی، اب ہم نے اس کو کھینچنا نہیں ہے، کیسے پڑھیں گے، لام یا زبر لائی، ٹھیک ہے، کیسے پڑھا ہے، لائی علی۔ ہاں جی، آگے دیکھیے یہ ہے ہا، ٹھیک ہے، ہا کے نیچے کیا آ گئی، زیر، ہاں کے نیچے زیر ہے، آگے یہ ہے میم، میم کے اوپر کیا آ گئی، جزم، یہ جو دال نما ہے اس کا نام کیا ہے، جزم۔ اب یہ جزم میم کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا میم ساکن، جیسے پیچھے یا ساکن کہاں ہے، اب ہو گیا میم ساکن۔ ہاں جی، میم ساکن کی ایک بات یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو میم ساکن پہ گناہ کرتے ہیں، اگر میم ساکن کے بعد با نہ ہو تو میم ساکن پہ گناہ بھی نہیں کرتے۔ اب ہم نے میم ساکن کے بعد دیکھا ہے تو وہ ہے نون، ماں نہیں ہے تو اس لیے ہم نے گناہ بھی نہیں کرنا، ہاں جی، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہا کو میم ساکن کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے ملائیں گے، حامیم زیر ہم علیہم، ٹھیک ہو گیا، ہم گناہ نہیں کرنا، علیہم، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں یہ ہے نون، نون کے اوپر کیا لگی، زبر،
تو ساتھ ہی آ گیا یہ والا الف. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس نون کو اس الف اور زبر کی وجہ سے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. تو کیسے کریں گے؟ نون الف زبر نا، بس اس طرح سے لمبا کرنا ہے. نا، یہ نون کو لمبا کیوں ہوا ہے کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے. ہاں جی، آگے دیکھیے را کے اوپر آ گئی ہے دو پیش. ٹھیک ہے. اب دو پیش کا نام کیا ہے؟ دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے دو زبر ہوں، دو زیر آ جائیں یا دو پیش آ جائیں، ہم کہیں گے کہ یہ تنوین آ گئی ہے. دو ہمیں جہاں بھی نظر آئے گی ہم نے اس کا نام تنوین لینا ہے. اب یہ دو پیش ہیں تو ہم نے کیا کہنا ہے کہ یہ تنوین ہے. تو تنوین جب ہو تو کیا کرتے ہیں کہ آگے دیکھیں ہیں تو آگے کیا ہے؟ میم. آگے کیا ہے؟ میم. میم کے اوپر کیا لگ گئی؟ شد لگ گئی. شد کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو تین دندوں والی بنی ہوئی ہے، جیسے یہ لفظ اللہ کے اوپر بھی اللہ لکھے ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی تین دندوں والی شد لگی ہوتی ہے. ہاں جی، اس کا نام ہے شد. جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں. شد سے وہ حرف مشدد بن جاتا ہے. ہاں جی، یہ شد لگی کس کے اوپر ہوئی ہے؟ میم کے اوپر. ہاں جی، قرآن پاک اتنی خوبصورت کلام ہے، اس کی ایک ایک بات ایک ایک حرف کے اندر تفصیل آ جاتی ہے. ہاں جی، یہ دیکھیں یہ میم کے اوپر شد آئی ہے، تو میم اور نون پہ جب شد آ جائے تو میم اور نون پہ ہمیشہ غنہ کرتے ہیں. میم اور نون پہ شد آئی ہے یا آ جائے تو ہمیشہ ہم نے غنہ کرنا ہے. اب میم کے اوپر شد آئی، ہم نے غنہ کیسے کرنا ہے؟ پہلے تو شد کی وجہ سے ہم نے را کو میم کے ساتھ ملانا ہے، پھر یہاں غنہ کرنا ہے. را میم دو پیش روم. ٹھیک ہے. منہ بند کر کے آواز ناک میں سے نکالنی ہے کیونکہ یہ میم کا غنہ ہے. ناروم. ٹھیک ہے، غنہ ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ میم کے اوپر پیش آ گئی ہے. آگے دیکھیے آگے یہ واؤ بھی ہے اور حمزہ بھی ہے، اس کے اوپر آ گئی جزم. جب واؤ اور حمزہ دونوں ایک ساتھ آ جائیں اور اس کے اوپر ایک جزم بھی ہو تو ہم نے واؤ کو نہیں پڑھا کرنا، حمزہ کو پڑھا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے میم کو واؤ کے بجائے حمزہ کے ساتھ ملانا ہے، اور لیکن اب جو حرف حمزہ کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ لمبا کھینچا کبھی نہیں جاتا، وہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم جھٹکا کیسے لگائیں گے؟ میم حمزہ پیش مو، ایسے کر کے مو. لمبا بالکل نہیں کرنا ہم نے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم واؤ کو نہیں پڑھ رہے. حمزہ والا حرف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. صاد زبر سو. صاد کو ہم نے ہمیشہ پور پڑھنا ہے. کیسے؟ موٹا کر کے. سو مو سو. دال کے اوپر زبر آ گئی، دال زبر دا مو سودا. ہاں جی. اب ہم نے تا کے اوپر تنوین ہے، آگے یہاں تو کوئی حرف نہیں ہے لیکن اگلی جو سورت شروع ہوتی ہے اس کے آگے واؤ آتا ہے. تو تنوین کے بعد آگے جو واؤ ہے وہ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم نے کیا کرنا؟ تنوین پہ غنہ کر دینا ہے. کیسے؟ اور اخفا کا. تا دو پیش تو مو سودا تو. ہاں جی، یہ تھی گول تا. گول تا میں نے کیا کہا ہے کہ گول تا اس کو کہتے ہیں جس تا کے ساتھ ہا بھی آئے. اب یہ تا ہے اور یہ نیچے ہا ہے، تو ہم نے اس کو جب پڑھا ہے تو ہم نے تا پڑھا ہے. اب جب ہم وقف کریں گے کیونکہ وقف آ چکا ہے، وقف کی صورت میں تا نہیں پڑھا جاتا، پھر ہا پڑھا جاتا ہے. جب ہم ہا پڑھتے ہیں وہ بھی اس کے بعد کون سی نکالتے ہیں؟ ساکن والی. ساکن کرتے ہوئے کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف مو سودا مو سودا. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی، اس دیکھیں اس ایک آیت کو سمجھنے کے لیے اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، تو کتنی لمبی بات بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا قرآن پاک مکمل ہے اتنا خوبصورت اور ایک ایک باریک بات کو نکال نکال کے بیان کرنے والا. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس آیت کی اب ہم نے توڑ تو کر لیا، اب ہم نے کرنا ہے جوڑ، یعنی کہ روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو کس طریقے سے پڑھیں گے. ہاں جی، تو چلو اعوذ باللہ بھی بسم اللہ بھی اور اس آیت کو پڑھیں گے روانگی کے ساتھ تاکہ ہمارا لہجہ بھی خوبصورت بنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
सूरतुल बलद मक्किय्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलैहिम नारुम मुअ्सदा अलैहिम नारुम मुअ्सदा